یہ ہے مرزا کا اصل مقصد، اصل سرخی۔ شام میں کون تھے؟ حضرت معاویہ۔ تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کوفہ میں موجود ہیں تو تمہیں شام میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے حوالہ کیا دیا ہے؟ صحیح بخاری 3743، 3743 یہ میرے پاس ہے جی بخاری 3743۔ اب اس حدیث میں ایک تو میں نے بتا دیا بریکٹ جہاں لگائی تو یہ مرزا صاحب نے حدیث میں تصرف فرمایا ہے، جوتی یا سفر حضر کی کوئی بات نہیں۔ دوسرا مرزا نے یہاں پر ترتیب بھی بدل دی یہاں، اور تیسرا اس حدیث کے آخر میں ایک چیز آ رہی ہے اس کو مرزا بالکل پی گیا۔ اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے کہا ابو دردہ نے ممن انت، آپ کہاں سے ہیں؟ قال من اہل الکوفہ، تو انہوں نے کہا علقمہ نے کہ میں اہل کوفہ سے ہوں۔ قال الیس فیکم او منکم صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ، یعنی حذیفہ۔ قال قلت بلا، قال الیس فیکم او منکم الذی اجارہ اللہ علی لسان نبیہ، یعنی من الشیطان یعنی امارن۔ قلت بلا، قال الیس فیکم او منکم صاحب السواک والمسواک، مسواک کی بات ہو رہی۔ اچھا وہ کون ہے؟ وہ حضرت عبداللہ۔ آگے ذرا، قال کیف کان عبداللہ یقرأ باللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قلت والذکر بالانثی، والذکر بالانثی۔ قرآن میں کیسے خلق بالانثی، اور اس روایت میں کیا آ رہا ہے؟ بالذکر بالانثی، بالذکر بالانثی۔ اور قرآن نکالو کیا ہے؟ صحیح ذرا دیکھ لو، باللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ یہ روایت کہہ رہی ہے اصل قرآن یہ ہے بالذکر بالانثی۔ اس کو سمجھو، اس وجہ سے بڑے بڑے ائمہ نے اس روایت کو شاذ قرار دیا ہے، شاذ پوری روایت کو بھی۔ امام قرطبی اسی مقام پہ دیکھ لو احکام یہ امام قرطبی کی تفسیر، اور حضرات نے، کیونکہ اس میں تحریف قرآن یہ کئی مقام پہ آ رہی ہے اور اس پہ لڑائی ہے، یہاں تو یہ اور بھی بخاری میں اور دیگر کتب میں مفصل ہے اس سے بھی زیادہ، اور یہ قرات کا اختلاف بھی نہیں۔ کوئی کہہ رہا کہ قرات کا اختلاف ہے، کوئی قرات کا اختلاف نہیں ہے، یہاں لڑائی ہے۔ ابھی وقت نہیں، میں اس پہ مستقل اگر تعریف قرآن پہ بات ہوئی تو میں پوری حدیث لاؤں گا اس کے پورے اطراف۔ تو یہ وہ معرکۃ الآراء اور متنازع روایت ہے جس کی بنیاد پر اہل تشیع قرآن میں تحریف ثابت کرتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ موجودہ تمہارے پاس قرآن ہے، اور اسی طرح ملحدین اور اہل تشیع اسی روایت کو بنیاد بنا کر تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن متواتر ہے اور یہ روایت خبر واحد ہے، خبر واحد کی تواتر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو اب ہم مرزا سے کہتے ہیں مرزا جی اب تیری اصلیت بھی ایسا ایسا نکل آ رہی۔ ایک تو خیانت کی، پوری روایت کیوں نہیں نقل کی، اگلا حصہ کیوں چھوڑا، اور پھر جس روایت کو تو پیش کر رہا ہے
اس روایت میں تحریف قرآن ثابت ہو رہی ہے. اور جیلم اکیڈمی والا قرآن اٹھا کے دیکھ، ما خلق الذکر والانثی ہے یا والذکر والانثی ہے. اور اس مرزا اینڈ کمپنی سب کو ابھی میں کہوں گا، یہ چونکہ جاہل کمپنی ہے انہیں کوئی پتہ چلتا نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس روایت پہ ذرا ریسرچ کر دیانتداری کے ساتھ. جو تیرے پاس اگر کوئی عالم ہو اس کو بھی کہو کہ اس روایت پہ دیانتداری سے ریسرچ کر. یہ ہے بالکل بخاری میں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ صریح قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں آیت ہی اور طرح لکھی ہے، اور جہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذمہ بہتان لگایا جا رہا ہے، جیسے انہوں نے لگایا کہ وہ معوذتین کے منکر تھے. معوذتین آخری 2 صورتوں کے حضرت عبداللہ ابن مسعود منکر تھے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود پر یہ روایت الزام لگا رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے قرآن پاک کی اس آیت کو اس طرح نہیں مانتے تھے جیسے قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اور دوسری جگہ پہ تکرار موجود ہے باقاعدہ. انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہے، نفی کی، ما خلق الذکر کی نفی کی، وہ نہیں یوں ہے. تو اس لیے قرآن مقدس متواتر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب صحابہ کا بغض آئے گا اور صحابہ کے ساتھ دشمنی آئے گی تو نہ قرآن محفوظ رہے گا اور نہ سنت محفوظ رہے گی اور نہ آل بیت محفوظ رہیں گے اور نہ اور کوئی شریعت کا مسئلہ محفوظ رہے گا. اب صرف کہنا، مرزا کیا کہنا چاہتا ہے، اس روایت کا تعلق دنیا کا کوئی آدمی ثابت کرے کہ واقعہ کربلا کے ساتھ کون سا تعلق ہے اس کا، یا اوپر کا جو عنوان دیا خلیفہ راشد کی بغاوت بدعت ہے، اس کے ساتھ اس پوری روایت کا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ایک صرف اوپر نشان دیا. اب سمجھدار ہے کہ کوئی آدمی اس کو اگر دیکھے گا اردو والا تو کس نے دیکھنا ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہے. انہوں نے تو جو مرزا جی کہے گا سبحان اللہ. اور میں حیران ہوں کہ درمیان سے چھوڑ دیا مقصد، اور مقصد یہ نکالا کہ کوفہ آنے کی ضرورت نہیں، مطلب شام آنے کی ضرورت نہیں، تم کوفہ میں رہو. اب اس پاگل سے کوئی پوچھے بھائی کہنا کیا چاہتا ہے تو، منٹل دماغ، کہ کوفہ بڑا مبارک شہر ہے ادھر ہی رہے شام نہ. اچھا یہ اس نے بخاری کا حوالہ آگے اس کے دے رکھا ہے، بریکٹ اپنی لگائی آگے صحیح بخاری. اس کو کہو یہ جو بریکٹ تو نے لگائی اب عام آدمی کو کتنا دھوکہ دیا، اسے بریکٹ کی نہیں سمجھ لگی، وہ کہے یہ بخاری میں موجود ہے، حالانکہ یہ مرزا کی اپنی بریکٹ ہے، بخاری میں نہیں ہے. تو اب ذرا بات سمجھو، اگر مرزا یہ کہنا چاہتا ہے کہ کوفہ بڑا مبارک شہر تھا ادھر رہے اور شام نہیں آنا، تو یہ بھی مرزا کی جہالت ہے. شام وہ شہر ہے کہ جس کو قرآن نے بابرکت کہا ہے. شام سے مراد یہ سیریا نہیں آج کل والا، یہ بیت المقدس. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آگے الذی بارکنا حولہ، بارکنا ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور فضائل شام پہ تو بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور کثرت سے احادیث موجود ہیں فضائل شام کی، حتیٰ کہ طائفہ منصورہ جو آخر تک قتال کرتا رہے گا اس کا بھی اصل مرکز شام کو بتایا گیا. لیکن مرزا صاحب حضرت معاویہ کے بغض میں اور حضرت معاویہ دشمنی میں ایسے پاگل کے بچے ہو گئے کہ اب شام سے بھی بغض شروع ہو گیا. شام تو یہ انشاءاللہ موضوع ہے. تو شام پر جو اللہ کی رحمتیں تھی اور برکات تھی، یہ مرکز تھا، محبت تھا وہی کا. اور یہ سرزمین انبیاء ہے، اسی کو مقدس سرزمین کہا گیا اور اسی کو ارض مقدسہ کہا گیا، اسی کو مبارک زمین کہا گیا. اور یہ تو حضرت معاویہ کی قسمت ہے کہ اللہ نے حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بابرکت زمین کی خلافت عطا کی اور اس کی پھر برکات ہوئی، برکات ہوئی. اور برکات برے صغیر تک توحید کے جھنڈے آ پہنچے، افغانستان تک. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اللہ نے جتنی اسلام مجاہدین کو برکتیں دی
اور اسلامی افواج پوری دنیا پہ چھا گئی اور اسلام جزیرہ ایران تک تو پہنچ چکا تھا، افغانستان، روس، یہ جتنے ایریے ہیں اور افریقہ تک مجاہدین توحید کا پیغام لے کے پہنچے۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ نے خدمت لی ہے، یہ اللہ کی انتخاب ہے جس سے وہ خدمت لے لے۔ تو حضرت معاویہ فاروق اعظم کے بعد سب سے زیادہ فتوحات اور غلبہ اسلام اللہ نے حضرت معاویہ سے کام لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ حضرت معاویہ سے وہ کام لیا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں بھائی، اگر حضرت معاویہ کے ذریعے یہ طاقت اسباب چیز ہے تو یہ تو منگولوں والی نسل، ان کو بھی اسلام حضرت معاویہ کے ان فتوحات کی وجہ سے ملا ہے، نہیں تو یہ تو کسی مندر میں ہوتا، ہاں، اور مندر میں رام رام کر رہا ہوتا۔ تو انہی حضرات کی فیض سے یہاں بر صغیر میں اسلام پہنچے ہیں۔ ہاں آگے چلو بھائی، یہ حدیث بھی ہو گئی صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبری کے مطابق، انٹرنیشنل آ گیا اور انٹرنیشنل فراڈ بھی آ گیا۔ اچھا یہ بھی نہیں سوچا اس نے کہ اگر شام آنے کی ضرورت نہیں تھی، جب شام نہیں جانا تو حضرت ابو دردہ خود کیوں شام میں موجود تھے؟ شام آنے سے اگر ایمان خراب ہوتا ہے تو حضرت ابو دردہ خود شام میں، اور صرف حضرت ابو دردہ نہیں، بے شمار جلیل القدر صحابہ شام میں تھے، جن میں دہیہ کلبی بھی ہے، جن کی صورت میں جبریل آتا تھا، وہ بھی شام میں تھے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، خود ابو دردہ شام میں ہے۔ لیکن مرزا کی کشید پہ قربان جاؤں، اس لیے مرزا بچے مدرسے سے بھاگ گیا ہے، پھر داخلہ لے۔ ہاں اگر آپ ہمارے پاس آ جائیں، ادھر آپ کو داخلہ دیں گے، اور جو کارروائیاں آپ کے پہلے ہوئی ہیں انشاءاللہ ہماری گارنٹی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں وہ مدرسے سے بیچارہ بھاگ گیا ہے، اور ہاں کسی کاری شاری کی غلطی ہوگی ہم مانتے ہیں، اس سے بھاگ نکلے۔ ہاں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں بچے دیکھ سمجھ کے داخلہ لو، اور اس قسم کا کام اسی طرح کے لوگ کرتے ہیں جن کی بچپن بدنام ہوتی ہے، اور بچپن کے دیوس بدنام زمانہ، بڑے ہو کر پھر اوپر سے بھی وہ چیزیں نکلتی ہیں جو الی آخر ہی۔ ہاں بھائی، اس کے بعد جی کیا ہے آپ کے پاس نمبر؟ ہاں روایت نمبر 11 جی، یہ بھی اب سنو۔ سیدنا ابو مریم اسدی تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بصرہ کی طرف جنگ جمل کے لیے، مرزا کی بریکٹ ہے، روانہ ہوئے جنگ جمل کے لیے، یہ مرزا کی شیطنت ہے، نشان لگا لو ابھی دکھاؤں گا، یہ مرزا کا بکواس ہے اور شیطنت ہے، دجل ہے، یہ جو بریکٹ ہے یہ جنگ کے لیے نہیں آئی تھی، صلح کے لیے آئی تھی۔ اب کیسے زہر اگلا؟ جنگ جمل کے لیے، جنگ کے لیے حضرت عائشہ آ رہی تھی، جنگ کے لیے نہیں۔ خود مرزا نے آگے تسلیم کیا ہے، وہ اگلے صفحہ پر، کہ حضرت زبیر نے مشورہ دیا کہ نہیں بلکہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو دیکھ کر مسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے۔ یہ مرزا کی اپنی لکھائی ہے اگلے صفحے پہ، اگلے صفحے مسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے۔ اور جہاں کیا بک بک کر رہا ہے کہ جنگ جمل کے لیے روانہ ہوں، تو سیدنا علی نے سیدنا عمار بن یاسر اور اپنے بیٹے سیدنا حسن کو ہمارے پاس کوفہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے فوجی مدد حاصل کر سکے۔ یہ بھی مرزا کی بریکٹ ہے۔
تو وہ دونوں منبر پر چڑھے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اوپر والے حصہ پہ تشریف فرما ہوئے اور سیدنا عمار نیچے والے حصے پر کھڑے ہوئے. ہم سب ان کی بات سننے کے لیے اکٹھے ہوئے. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لشکر لے کر، دیکھو دیکھو بے ایمان کو برکت، لشکر لے کر مکہ سے بصرہ روانہ ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قسم وہ دنیا آخرت میں رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں، مگر اس وقت خیال کرنا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان فرمانا چاہتا ہے کہ تم مرزا کی بریکٹ شروع خلیفہ راشد کی اطاعت کے ذریعہ بریکٹ بند اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو یا پھر سیدہ عائشہ کی پیروی کرتے ہو. اللہ کی اطاعت یا سیدہ عائشہ کی، کیا اللہ کی اطاعت یا سیدہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو؟ اب دیکھو اس کا ذاب اعظم شیطان اعظم اور ابلیس نے کس طرح کشیدکاری کی. حالانکہ یہ بات قطعاً حدیث میں نہیں، ابھی میں نکال کے دیتا ہوں. یہ جو اس نے آگے بات کی بریکٹ کے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا پھر سیدہ عائشہ کی، یعنی حضرت عائشہ کو مقابل کھڑا کر دیا اللہ کے کہ ادھر اللہ کی اطاعت ہے ادھر حضرت عائشہ کی، نعوذ باللہ. اور ادھر خبیث کہہ بھی رہا ہے کہ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ یہ جنت میں بھی نبی کی بیوی ہے. اب ایک دفعہ اس کا پھر عنوان اوپر پڑھ لو اور اندازہ کرو اس منگول بچے کا بچپن سے دماغی توازن ابھی ٹھیک نہیں ہوا. لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ مرزا کوئی نشہ کرتے ہیں اور اس کا دماغی توازن. اوپر عنوان کیا ہے؟ خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. نیچے حدیث لایا بغاوت کرنے والا جہنمی ہے. نیچے خلیفہ راشد کی اطاعت کے مقابل حضرت عائشہ ہے اور وہ جنتی ہے. یہ ہے عقل سمجھ کہ باپ کے مطابق ثابت کرنا چاہتا ہے جہنمی ہے، لکھ کیا رہا ہے جنتی ہے، پھر مقابلہ کس سے کرا رہا ہے؟ اللہ سے. اور پھر اگلے صفحے پہ لکھ رہا ہے کہ حضرت عائشہ خود صلح کے لیے تشریف لائی تھی. اب صلح کے لیے تشریف لانا مسلمانوں کی جماعتوں کو ملانے کے لیے کہ ان کی جنگ ختم ہو جائے، اور بات یہی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے. جب انہیں یہ پتا چلا کہ مسئلہ گرم ہو گیا ہے تو حضرت ام المومنین اور حضرت زبیر طلحہ اور یہ سارے حضرات وہاں سے چلے تھے کہ مسلمانوں کے اندر صلح کرائی جائے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے. تو اب آپ اندازہ کریں وہ صلح کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی؟ اللہ نہیں چاہتا صلح ہو. اللہ تو خود کہتے ہیں اصلحوا بینہما. اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں اختلاف کریں تو ان کی صلح کرواؤ. یہ کس کا فرمان ہے؟ اصلحوا بینہما. تو اب حضرت عائشہ بھی کیا کرنے آ رہی تھی؟ صلح. تو اب اللہ کا فرمان بھی ہے صلح کراؤ، حضرت عائشہ بھی صلح کرانے آ رہی ہے. لیکن اس خبیث کو دیکھو، یہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. مطلب ہے اللہ کہتا تھا جنگ کرو، حضرت عائشہ صلح کراتی تھی تو اللہ کی اطاعت اور عائشہ کی اطاعت مختلف ہو گئی. یہ وہ کفریہ جملہ ہے اور شیطنت پہ مبنی دجل ہے. حدیث میں یہ لفظ نہیں. ابھی میں حدیث نکالتا ہوں اور ضمیروں کے مرجع بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ سمجھو کہ یہ کس کماش کا ذلیل ترین آدمی ہے اور بدماش ترین آدمی ہے کہ خواہ اپنی ایک شیطنت ثابت کرنے کے لیے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ خبیث النسل کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کہ آؤ جی اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا خلیفہ راشد کی. اور عقل شکل بالکل نہیں. روایت کا تجزیہ میں کرتا ہوں. اب دیکھیں اس کی بریکٹیں سمجھ گئے؟ ہاں یہ بریکٹیں جا رہی ہے وہاں لکھ لو اور جھوٹوں کی گنتی کرتے جاؤ اور اس کی خیانتوں کی گنتی کرتے جاؤ. اب میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں. یہ روایت بخاری شریف کی
ہاں بھائی، یہ ہے 7100۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک راوی آ رہا ہے ابو بکر بن عیاش۔ ابو بکر بن عیاش راوی، حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا یحیی بن آدم حدثنا ابو بکر ابن عیاش۔ یہ جو بزرگ ہیں یہ راوی ثقہ ہے ابو بکر بن عیاش، لیکن ابو بکر بن عیاش میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کثیر الغلط ہے، وہمی ہے اور کثیر الغلط۔ امام احمد اور محدث ابن نمیر ضعفہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ بہت سارے محدثین نے اسے ثقہ کہا ہے، لیکن محدث ابن نمیر وہ فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے، اور امام احمد فرماتے ہیں کثیر الغلط، یہ کثیر بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔ اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور وہم کا شکار ہوتا ہے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے یہ ایک چیز اس راوی کی رکھنی تھی، اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل اس میں مسئلہ آیا کیا ہے۔ یہ ہے ابو بکر بن عیاش۔ تو اب اس حدیث میں لفظ دیکھو، یہ فرماتے ہیں جی کہ وعائشہ تو الی البصرہ لما سارا طلحہ تو بزبیر وعائشہ تو الی البصرہ، جب حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ بصرہ کی طرف چلے، بعث علی، حضرت علی نے بھیجا عمار بن یاسر کو اور حسن بن علی کو، فقدما پس دونوں آئے ہم پر کوفہ میں، فصعد المنبر، دونوں ممبر پہ چڑھے، فکان الحسن بن علی فوق المنبر، اور حضرت آپ کے پاس موجود ہے، حضرت حسن بن علی ممبر کے اوپر تھے، اوپر والے درجہ میں، وقام عمار اسفل، اور حضرت عمار نیچے والے درجے میں تھے، من الحسن، ہم جمع ہوئے ان کی طرف، فسمعت عمارا یقول، سنا میں نے عمار سے، یقول ان عائشہ قد سارت الی البصرہ، حضرت عائشہ بصرہ تشریف لائی ہیں، واللہ انہا لزوجۃ نبیکم، اور اللہ کی قسم وہ تمہارے نبی کی بیوی ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بلاکن اللہ تبارک و تعالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے، ابتلاکم، تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، لیعلم، تاکہ ظاہر کرے، ایاہو، ان کی اطاعت کرتے ہو، ام ہے یا ایاہو، ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے، ام ہے یا، یاد رکھو آپ میں جو علماء ہیں وہ ذرا غور کریں، یا ایاہو تطیعون کے آگے کیا آنا چاہیے، ام ایاہا، ام ایاہا آیا ہوا کیا ہے یا، اس کا تو ترجمہ نہیں بنتا، اس کا ترجمہ تو یہ بن جائے گا کہ اللہ جان لے یعلم، معلوم کرے،
کہ ایاہو یعنی ظاہر کرے کہ تم اس کی اطاعت کرتے ہو یا وہ، تم اللہ کی اطاعت کرو گے یا وہ، ہے یا ہے ایاہا آنا چاہیے. بس اب میری طرف توجہ کرو. میں نے کہا کہ کون بزرگ کھڑے؟ ابو بکر. یہ غلطیاں بہت کرتے ہیں کثیر الباہ میں، اور جہاں پر بھی غلطی ہو چکی ہے. اس لیے علامہ ابن حجر فتح الباری میں جہاں پر لکھتے ہیں کہ اس روایت میں وقع، اس روایت فظاہر ان ذالک من تصرف الرواۃ، فظاہر ان ذالک من تصرف الرواۃ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ راویوں کا تصرف ہے، نیچے گڑبڑ ہوئی ہے اس روایت میں. ذرا توجہ میری طرف رہے کہ اس روایت میں کیا ہو چکی ہے؟ گڑبڑ. کس نے گڑبڑ کی ہے؟ راویوں نے. ایک وہ بتاتا ہوں میں انشاءاللہ گڑبڑ کیا ہے. اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ ضمیریں کیا ہیں؟ الضمیر فی ایاہو لعلی، ایاہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ علی کی طرف. علی کی طرف، اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہی. کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ علی کی طرف. اور مطلب کیا ہے کہ ایاہو حضرت علی کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی. اس سے کیا بنایا؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی. اور ایاہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سارے اس کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولے کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ مرزا کے سمجھنے سے بالا تر ہے. یہ میں ویسے حدیث پہ تحقیق کر رہا ہوں. مرزا کی اتنی کھوپڑی نہیں ہے. مرزا کو تو موٹی موٹی ہم اردو والی باتیں سمجھاتی ہیں. ہمارا مقصد جہاں مرزا بز اخفش ہے، اور بز اخفش سمجھتے ہو نا؟ ہاں، اخفش نے بکرا رکھا ہوا تھا، بکرا. اور وہ سبق یاد کرنے کے لیے بکرے کو سامنے بٹھا کے رٹا لگا کے بکرے کو سناتا تھا. مقصد تھا خود یاد کرنا، سناتا بکرے کو تھا. تو بز اخفش ہے. اور یہ تو بزو بھی نہیں، بیزو ہے. اور بیزو باندر، اس باندر کو تو ویسے وہ سمجھو لیکن خود حدیث سمجھو یہ بخاری ہے. تو جہاں پہلی بات یہ ہے کہ ہے یا یہ لفظ صحیح نہیں، یہ لفظ ہونا چاہیے ایاہا. تو ہے یا تو عبارت ہی نہیں بن رہی، معنی ہی سارا غلط ہو گیا ہے. تو اس میں یہ جو بات آپ کے مولوی بھی ٹر کرتے ہیں نا اور سمجھتے ہیں کہ بخاری کوئی منزل من اللہ کتاب ہے، ان کو بھی ذرا غور کرنی چاہیے کہ جہاں ہے یا نہیں بلکہ ایا. ایک تو ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے بھائی؟ حضرت علی کی طرف. تو مرزے کا بلنڈر تو واضح ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. یہ اللہ کی نہیں، اس نے حضرت علی کو اللہ بنا دیا. واہ، ہے وہی پرانا حلولیہ. اب صحابہ دشمنی میں کہاں پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو اب علی کو جو اللہ بنا رہا ہے اور اللہ کو علی، ضمیر علی کی طرف جا رہی ہے اور مرزا علی کو کیا بنا رہا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ. چند دن ہے انشاءاللہ وہی عبداللہ ابن سبا نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا حضرت علی کے کہ انتا 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 انتا. اس نے کہا تو اور یہ خبیث بھی اسی نقشے پہ. تو اب آپ کو پتا چلا اس کی خیانت. اچھا، پھر یہاں پر بے ایمانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ یہاں کم از کم بخاری میں جو ضمیر آئی ہے جب تو لوٹا رہا ہے تو بریکٹ لا نا. یہاں بریکٹ کوئی نہیں اور موٹا سا لکھ دیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو. تو بخاری میں تو کوئی نہیں ہے، بخاری میں تو ضمیر ہے. تو جہاں اگر ضمیر کا مرجع نکالنا تھا تو پھر بریکٹ میں نکالنا تھا. لیکن عام لوگوں کو اس خبیث نے ایسا دھوکہ دیا. اب کیسے وہ لوگ سمجھے کہ یہاں مرجع کیا ہے، ضمیریں کدھر لوٹ رہی ہے، اور یہ بے ضمیر ضمیروں کو کہاں لوٹا رہا ہے. تو یہ بے ضمیر نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کر دیا. اب ذرا سنو اس حدیث میں اصل جو بات ہے وہ کیا ہے، جو جہاں آ گئی. اب یہ حدیث کئی جگہ پر آئی ہے اور یہ جو زیادتی ہے نا، یہ ایک جملہ، وہ جملہ جو آخر پہ آ رہا ہے یہ لیکن اللہ تبارک و تعالی ابتلاکم لیعلم ایاہ تطیعون ام ہیا.
اس میں غلطی بھی ہو گئی. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ام المومنین کی کرامات میں سے ہے کہ جس راوی نے یہ ٹکڑا بنایا ہے اسے عربی بھی صحیح نہیں بن سکی. یا ہو کی جگہ پہ ہے یا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی آپ شرح اٹھائیں گے جو محقق عالم ہے تو وہ یہاں یہی تبصرہ کرے گا کہ یہ عربی عبارت بنتی نہیں ہے یا ہے. اب ذرا سمجھنا ہے کہ اصل بات کیا ہے. یہ لکھ لیں کہ اصل جو روایت ہے وہ اتنی ہے کہ حضرت عمار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا انہا لزوجۃ رسول اللہ فی الدنیا والآخرہ. اتنی حدیث جو ہے یہ دوسری کتب میں موجود ہے. یہاں جو ایک زیادت ہے یہی تصرف من الروات ہے. آگے جو فٹیں گے یہ راویوں کا تصرف ہے. اب اصل حدیث یہ ہے, اس کے لیے آپ دیکھیں یہی حدیث ترمذی شریف میں 3889 نمبر 3899 3889 ترمذی دیکھیں, وہاں بھی یہ جملہ کوئی نہیں. جملہ سمجھ گئے کون سا جملہ؟ کہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, علی کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی. یہ والا جملہ ترمذی اٹھائیں, سنن ترمذی, وہاں پر نہیں. اچھا اسی جگہ پہ مزے کی بات ہے یہی بخاری شریف یہ 7100 اور 7101 جہاں امام بخاری نے باب قائم کیا وہ نیچے فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم وبہ قال حدثنا ابن ابی عنیہ عن الحکم عن ابی وائل قام عمار. اب یہاں ابو بکر عیاش کوئی نہیں آیا. قام عمار علی منبر الکوفہ فذکر عائشہ وذکر مثیلہا وقال انہا زوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ ولکنہا مما ابتلیتم. بس یہ لفظ ہے. آگے ولیکن اللہ وہ نہیں ہے. ایک یہ جو ترمذی ہے اس میں آگے یہ لفظ بھی نہیں. ترمذی میں صرف یہ ہے کہ وہ رسول پاک کی دنیا میں بھی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی بیوی ہیں, اگلی زیادت کوئی نہیں ہے. اسی طرح مسند ابی یعلا 1646 رقم, مستدرک للحاکم 6718, مسند بزار 1408 اور 1409. اس کے علاوہ طبرانی میں بھی اور بھی کتب حدیث میں یہ آئی, اور ان مقامات پہ صرف اتنا ہے کہ انہا لزوجۃ رسول اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ اگلی زیادت کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں آزمایا اور ان کی اطاعت کرتے ہو یا ان کی اطاعت کرتے ہو. تو یہ روایت اب 3 طرح آ گئی. بخاری کی اگلی روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ ان کی اطاعت کرتے ہو یا ان کی اطاعت کرتے ہو. تو اصل روایت یہی ہے کہ حضرت عمار نے حضرت عائشہ کو کی یہ فضیلت بیان کی, اور اس کی وجہ کیا تھی. حضرت عمار کیوں ممبر پہ آئے ذرا سنو. آخر کیا وجہ تھی کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے حضرت عمار نے ام المومنین کی یہ شان بیان کی. اس کا جواب یہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل ان کی کتاب فضائل الصحابہ اور طبرانی اور کتب حدیث میں موجود ہے کہ جاء رجل الی علی فبکا فی عائشہ. ایک آدمی آیا حضرت علی کے پاس اور اس نے حضرت عائشہ کو بکواس کیا. بکا فی عائشہ, اس نے حضرت عائشہ کے خلاف باتیں کی. تو حضرت عمار کھڑے ہوئے اور حضرت عمار نے آگے 2 قسم کی روایات ہے وہاں بھی جواب دیا, اور ممبر پہ کھڑے ہو کے بھی حضرت عمار نے ام المومنین کی یہ شان بیان کی کہ خبردار بک بک نہ کر, ام المومنین جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی دنیا میں بھی بیوی ہے اور جنت میں بھی بیوی ہے. تو حاصل کیا نکلا, مرزا نے پہلے تو یہ خیانت اور بددیانتی کی کہ ضمیر کا مرجع اپنی طرف سے بنا کے بغیر بریکٹ کے سیدھا سیدھا دھوکہ دیا, اور یہ شیطنت ہے. دوسرا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ضمیر کا جو مرجع وہ بن رہا ہے وہ کیا ہے, حضرت علی, اور یہی کرینے قیاس سے.
تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کی کہ اس روایت میں تسرب من الربات ہے، اور تسرب پر خود ابن حجر شارح بخاری خود کہہ رہا ہے کہ تسرب من الربات ہے، اور وہ تسرب من الربات میں نے بتایا دیگر کتب حدیث سے کہ یہ جو اگلا جملہ ہے یہ موجود نہیں ہے جو مرزے کا مستدل ہے، اور جو مرزا بتانا چاہتا ہے کہ حضرت عائشہ کی اطاعت خدا کی اطاعت کے مقابلہ میں ہے، اس ابلیس کا مستدل کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تحقیق حدیث کے طور پہ میں نے بتایا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمار کو یہ خطبہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو بعد مرزا جیسے شیاطین نے حضرت عائشہ پر زبان درازی کی تو حضرت عمار کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کی شان بیان کی، اور یہی وجہ ہے انشاءاللہ قیامت کے دن جتنے بھی حضرت عائشہ کے دشمن اور بکواس کرنے والے ہیں ان کے ساتھ صحابہ اسی طرح بات صحابہ کیا صحابہ کو بھی ٹائم ملا تو وہ بھی نمٹیں گے، اول تجھے پہلے ہی ان کا رگڑا نکل جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے جی مرزا کی روایت نمبر 10 11 ماشاءاللہ 11ویں پر پہنچ گئی ہے، یہ روایت نمبر 11۔ آپ اندازہ کرتے ہیں کہ کس طرح کے پاگل انسان دنیا میں ایسا چبل میرا خیال ہے پیدا نہیں ہوا۔ آپ قادیانی کی کتابیں پڑھیں، روافض کی پڑھیں، لیکن ایسا ڈنڈی بار ابلیس مشکل ہے۔ اور جب بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے بل میں جیلم کے بل میں جیلم اکیڈمی میں، تو وہاں ایسے لگتا ہے بھئی تعلی اور تکبر اتنا ہے کہ سب علماء، امام ابو داؤد پہ اعتراض، بخاری پہ اعتراض، ترمذی پہ اعتراض، اور علماء حق نہیں بیان کرتے، علماء چھپا لیتی ہیں اور پوری بات نہیں کرتے۔ اب ذرا ایک دفعہ پڑھو جو کتمان حد پر پڑھے، یہاں پر بھی سارا کتمان ہے، ہر حدیث میں کتمان کر رہا ہے، اور ہر حدیث میں کتمان کر کے مصداق بن رہا ہے یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت کا۔ تو یہی ہے وہ حدیث بھی ذہن میں لاؤ کہ آدمی کسی پہ لعنت کرے وہ مستحق نہ ہو تو لعنت پھرتی ہے، پھر آ کے اسی کے منہ پہ آتی ہے۔ اب ہر روایت مرزا پہ لعنت کر رہی ہے کہ وہی کتمان اور وہی جو دوسروں کو تانا دیتے ہیں۔ اب آؤ جی مرزا کی اگلی روایت، اچھا اگلی بھی 11 ہی ہے نا بھائی، اسی کے ضمن میں ہے 11 نیچے دیکھو صحیح بخاری کھڑی ہے، پھر یہ ذرا دیکھ لیں، سیدنا ابو بکرہ، یہ صحابی ہے بھائی، خیال کرو میں نے ایک جگہ پہ بیان میں سیدنا ابو بکرہ کی حدیث پیش کی کہ حضرت ابو بکرہ رکوع میں داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا لا تعد، لا تعد ہو تب بھی کوئی نہیں، لا تعد ہو تب بھی نہیں، معنی ایک ہی ہے، ہمارے والا معنی ہے کہ آپ نے اس سے نماز نہیں دہروائی۔ شامل کس میں ہوئے تھے؟ رکوع میں۔ فاتحہ پڑھی تھی؟ اور مرزا بھی کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے۔ تو یہ حدیث جب میں نے بیان کی تو ہماری جو للڑ برادری ہے ماشاءاللہ، انہوں نے اتنا شور کیا، توبہ توبہ، ابو بکر کو کہتا ہے ابو بکرہ۔ توبہ توبہ، عوام الناس میں اتنا پھیلایا نا کہ ابو بکر کو اس نے ابو بکرہ کہا ہے۔ ایک تقریر میں ماسٹر اکاڑوی کی میں نے عبارت پیش کی تو آگے کوئی نوجوان تھے بڑے جذبے والے، انہوں نے نعرہ لگایا اکاڑوی پہ لعنت بے شمار۔ وہ حضرت معاویہ کے متعلق جو ماسٹر نے لکھا اس پر میں نے وہ عبارت پیش کی تو کسی نے نعرہ لگایا، تو انہوں نے آواز مدم کر کے پورے علاقے میں چلایا کہ یہ کہہ رہا ہے بخاری پہ لعنت۔ اکاڑوی، وہ نعرہ تو موجود تھا اصل بھی، تو انہوں نے آواز کو مدم کیا، کہتے ہیں اس کے جلسوں میں نعرے لگ رہے ہیں بخاری پہ لعنت۔ اکاڑوی کہاں اور تو یہ اس طرح ہوتا ہے، الک الشیطان فی امنیتی، یہ ایسے شیطان ہوتی۔
تو یہ صحابی کون ہے بھائی ابو بکر اور ہے اور ابو بکرہ اور ہے، خیال رکھو۔ کہتے ہیں جی ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ جمل کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے بہت فائدہ پہنچایا، جب کہ میں سیدنا بریکٹ شروع ہو گئی، بریکٹ شروع ہو گئی، بریکٹ میرے والی آ گئی بے ایمان، تھوڑی سی بریکٹ لگا کے پوری حدیث کا ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ بھائی تو بریکٹ نہ لگانا، تم درمیان میں ضرور بولنا ہے، سیدھا حدیث کو چلنے دے، اور حدیث سیدھی چلے تو اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں رہتا، اس لیے بریکٹ لگانی ہے۔ سیدنا علی کے خلاف جمل والوں کے ساتھ سیدہ عائشہ کے لشکر میں شریک ہونے ہی والا تھا۔ اب بریکٹیں ملا کے ذرا مانا کرو تو پتہ چلے گا کہ حضرت عائشہ جنگ کے لیے آ رہی، اور بریکٹیں نکال لو تو جنگ سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے مردے نے کشید۔ اور بے ایمان ایسا ہے کہ اگلے صفحے پہ خود تو کہا صلح کے لیے آئیے، اور جہاں پھر بریکٹیں، یہ کوئی دماغی بھی مریض ہے۔ خیر، تو کہتے ہیں جی ہونے ہی والا تھا کہ ان کی حمایت میں قتال کروں، مگر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ مجھے یاد آ گیا کہ اتنی بڑی لمبی بریکٹ ہے، پھر کیونکہ مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ قوم کبھی بھی فلاح حاصل نہیں کر سکتی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لے، جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا دیکھو اس روایت کو، پہلی بات تو یہ ہے درایت پہ ذرا گفتگو کر لیتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی حکومتی عہدے پہ تھی؟ یا کوئی حکومتی عہدہ مانگ رہی تھی؟ یا خلافت مانگ رہی تھی؟ سربراہی کا کیا معنی ہے؟ حضرت عائشہ نے کب سربراہی خلافت کا مطالبہ کیا ہے بھائی؟ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بتایا گیا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کیسر کی بیٹی بادشاہ بنی ہے، تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ جس قوم کی عورت سربراہ ہو، یعنی بادشاہ بن جائے، وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی۔ تو حدیث تو ہے کہ جس قوم کی عورت بادشاہ بنے، حاکمہ بنے، بادشاہ بنے، تو تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ ام المومنین خلافت تھی ام المومنین کے پاس یا خلیفہ بننا چاہتی تھی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سربراہی۔ پھر ام المومنین صلح کرانے کے لیے آ رہی ہے، تو اس میں ساتھ کون ہے؟ سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ ہے، جلیل القدر صحابہ ہیں۔ تو اب کیا نکلے گا اس روایت سے کہ جو ام المومنین کی تابع داری کرے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بھائی بادشاہ تو جہاں ہے نہیں، خلافت ہے نہیں، تو ام المومنین کے ساتھ جو سفر کرے اور آپ کے ساتھ سفر میں چلے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کیسی خوب درایت ہے بھائی، درایت پہ ذرا غور کر لو، سند پہ بعد میں جاتی ہے، تو یاد رکھو یہ درایت بن سکتی نہیں، یہ درایت تب بنتی کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یا خود خلافت کی مدعیہ ہوتی تو پھر ٹھیک تھا، کیونکہ آپ نے عورت کی حکمرانی سے منع کیا، اور یہ حکم بھی لگایا کہ جس قوم کی عورت حکمران ہو وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ تو حضرت عائشہ نہ حکمرانی کی طالبہ تھی، اور حتیٰ کہ حضرت معاویہ کا بھی خلافت کا دعویٰ نہیں تھا، وہ حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا قصاص عثمان کا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آ رہی تھی صلح کرانے کے لیے۔ اس میں حکمرانی والی کون سی بات آ گئی؟ کوئی بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب پھر فوجی کا خط ہے جی، لکھا جو پڑھا ہے بھائی، کچھ
کم از کم اللہ نے عقل بھی دیا ہے، کچھ درایت بھی ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکرہ صحابی ہے، وہ بھلا کس طرح سوچ سکتے ہیں بھائی؟ حالانکہ حضرت ابو بکرہ کی ابھی حدیث آئے گی، مرزے کا باپ بھی نہیں پچائے گا۔ یہ تو ذرا نرم بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ام المومنین کے لشکر سے ہار گیا روایت کے مطابق، اور اس لیے کہ جس قوم کی عورت سربراہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ تو میں نے آپ کو موٹی سی بات، یہ میں تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ عوام الناس کو بھی سمجھ آئے کہ بات کیا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ حضرت ام المومنین نہ تو حکمرانی کی طلبگار تھی، نہ خلافت کی طلبگار تھی، نہ ان پہ خلافت حکمرانی حضرت عائشہ کے پاس تھی۔ تو پھر حضرت ابو بکرہ کا یہ کہنا کہ جس قوم کی عورت حکمران ہو وہ کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے میں پیچھے آ گیا، کوئی بھی عقل والا آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ درایتاً۔ اور اب آؤ اس روایت کی حقیقت کی طرف کہ یہ فوجی والا خط بخاری میں آ چکی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اصل جو یہ روایت ہے وہ صرف اتنی ہے حضرت ابو بکرہ سے کہ لن یفلح قوم اسندوا امرہم الی امرأۃ، اور اس کا پس منظر بھی کسرا کی بیٹی کا حکمران بننا ہے۔ اور جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کی حکمران عورت بن جائے، جس طرح تمہاری اب تیار ہے، تو وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ تو یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ کسرا کی۔ اور